اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم البقرہ آیت نمبر 19 او کصیب من السماء فیہ ظلمۃ ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او یا کصیبن جیسے زوردار بارش، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلماتن اندھیرے، ورعدن اور گرج، و برقن اور بجلی ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کی بجلی کی کڑاکوں سے، حذرا بچنے کے لیے، الموت موت سے، واللہ اور اللہ، محیط گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو۔ یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالی کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال سے واضح کیا ہے۔ یہ دوسری مثال ہے، پہلے ہم نے ایک مثال پڑھی جو دوسری قسم کے منافقوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جن پر کبھی حق ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی پھر شک میں پڑ جاتے ہیں۔ تو شک کے وقت ان کی مثال برسات کی سی ہے۔ سیبن کے معنی ہے می اور بارش کے، او کسیبن، یا پھر یہ بارش کی طرح ہے۔ کون سی بارش؟ اب دیکھیں، بعض نے بادل کے معنی بھی بیان کیے ہیں، لیکن زیادہ مشہور معنی بارش کے ہی ہیں جو اندھیرے میں برسے۔ اچھا، ظلمات سے مراد شک، کفر و نفاق ہے، اور رعد سے مراد یعنی گرج ہے۔ ظلماتم ورعدن و برق، رعد سے مراد کیا ہے؟ یعنی گرج، جب بادل گرجتے ہیں جو اپنی خوفناک آواز سے دل دہلا دیتے ہیں۔ یہی حال منافق کا ہے کہ اسے ہر وقت ڈر، خوف، گھبراہٹ اور پریشانی ہوتی رہتی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، یعنی ہر آواز کو اپنے اوپر ہی سمجھتے ہیں۔ اور ایک جگہ ہے کہ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، دراصل وہ ڈرپوک لوگ ہیں، اگر وہ کوئی جائے پناہ یا راستہ پا لیں تو یقیناً اس میں سمٹ کر گھس جائے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، بجلی کی مثال سے مراد وہ نور ایمان ہے جو ان کے دلوں میں کسی وقت چمک اٹھتا ہے۔ اس وقت وہ اپنی انگلیاں، جب ایمان ان کے دل میں آتا ہے، وہ برکن، تو یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو وہ اس وقت ان کے دل میں پھر خوف بھی پیدا ہوتا ہے، تو اس خوف سے وہ اپنی انگلیاں موت کے ڈر سے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، لیکن ایسا کرنا انہیں کوئی نفع نہ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اس کے ارادے کے ماتحت ہیں، یہ بچ نہیں سکتے۔ جیسا کہ ایک اور جگہ بتایا اللہ نے کہ حل عطا کا حدیث الجنود،
یعنی کیا تمہیں لشکر فرعون اور سمود کی روایتیں نہیں پہنچی؟ بے شک پہنچی تو ہیں، لیکن یہ کافر پھر بھی تکذیب ہی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں ان کے پیچھے سے گھیر رہا ہے۔ بجلی کا آنکھوں کو اچک لینا اس کی قوت اور سختی کا اظہار ہے، اور منافقین کی بینائی کی کمزوری اور ان کا ضعف ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ قرآن کی مضبوط آیتیں ان منافقوں کی کلئی کھول دیں گی اور ان کے چھپے ہوئے عیب ظاہر کر دیں گی اور اپنی نورانیت سے انہیں مبہوت کر دیں گی۔ جب ان پر اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جب ایمان ان پر ظاہر ہو جاتا ہے تو ذرا روشن دل ہو کر پیروی بھی کرنے لگتے ہیں، لیکن پھر جہاں شک و شبہ آیا، دل میں کدورت اور ظلمت بھر گئی اور پھر یہ پریشان ہو کر رہ گئے۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اسلام کو ذرا عروج ملا تو ان کے دل میں قدرے اطمینان پیدا ہوا، جہاں اس کے خلاف نظر آیا یہ الٹے پیروں کفر کی طرف لوٹنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، یہ تو معلوم ہو چکا کہ اس آیت ذرا سی مشکل ہے، لیکن اگر سمجھ جائے انسان ایک ایک لفظ کے مطابق تو پھر کوئی مشکل نہیں رہتی۔ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں جو اپنی کمزوری طبیعت کی وجہ سے ان مصیبتوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ان لوگوں کی مثال ٹھیک اس شخص کی سی ہے جو شب کے وقت کہیں جا رہا ہو اور رات اور برق کے خوف سے اپنی جان بچانے کی فکر میں ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اسلام تو قبول کر لیا مگر اب یہاں مشکلات کا سامنا ہے۔ ظاہر ہے اسلام میں آ جائیں گے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جتنی مصیبتیں سہی، تو ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ انہوں نے کہا تھا، ان منافقوں نے، کہ ہم کیا ایمان لائیں بیوقوفوں کی طرح، کما انومنو السفہاء، ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ وہ انہیں بیوقوف سمجھتے تھے کہ اپنی جانوں کی قربانی بھی دے رہے ہیں، مال کی قربانی بھی دے رہے ہیں۔ تو اس طرح اب انہیں اگر یہ اسلام میں آ جاتے ہیں تو پھر مشکلات کا سامنا ہے۔ عزیز و اقارب، وطن، دیار، مال جائیداد سے علیحدگی ہے، جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے لیے سر بکف پھرنا ہے۔ یہ ساری قربانیاں ان کو تکلیف میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ طبیعت کے کمزور ہیں، اس لیے ان کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر اب بھی اپنی کانوں اور آنکھوں سے کام نہ لیں گے تو ان پر عالم ممات طاری کر دیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مثال سے منافقین کی اصلی حیثیت جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے پھر جاتی ہے، اور عام طور پر یہی ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ کون سی؟ کہ نہ یہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ یہ ادھر کے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی طبیعت کا رجحان یہ ہوتا ہے کہ دونوں جماعتوں یعنی مسلمان اور منکرین اسلام سے تعلقات قائم رہیں۔ اگر اسلام کے ساتھ دوستی ہے تو اس طرح کے کفر سے بھی رشتہ اخوت نہ ٹوٹنے پائے۔ اللہ اکبر۔ حق کی تائید ہے تو باطل بھی قائم اور دائم رہے۔ نور سے استفادہ ہو رہا ہے تو ظلمت و تاریکی بھی کوئی بری چیز نہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ وقت آنے پر بڑے کام کی چیز ہے ان کے لیے۔ پھر کیوں اس سے وہ کہتے ہیں کہ ہم مفت میں بیر مول لے لیں؟ ان کی حالت کا ذکر بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ کیا ہے۔ ایک میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، سورہ محمد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، آگے تک کی آیت ہے جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ظاہر میں ایمان لانے والے مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسی صورت کیوں نازل نہیں ہوئی جس میں مشرکین سے جنت کا حکم دیا گیا ہو۔
جب ایسی محکم اور شک و شبہ سے بالا تر صورت نازل کر دی گئی جس میں کفار سے لڑائی کا حکم تھا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض نفاق ہے وہ یہ حکم سن کر آپ کی طرف اس طرح حیرت سے دیکھتے ہیں جس طرح موت کی غشی میں مبتلا آدمی دیکھتا ہے، حالانکہ ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اتباع اور پیروی کریں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا ہے کہ یہ صرف باتوں کے شعر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود کہہ رہے ہیں کہ کیوں ایسی آیتیں نہیں اترتی کہ ہمیں آزمائیں، ہمیں جہاد میں لے کر جائیں، ہم دیکھیں کیسے آگے آگے بڑھیں گے۔ لیکن جب یہ آیت اتری تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ اس طرح حیرت سے تمہیں دیکھتے ہیں جس طرح موت کی غشی میں مبتلا آدمی دیکھتا ہے۔ یعنی وہ اتنے حیران ہو گئے کہ کیا اب ہم جہاد میں جائیں، اپنی جان کی قربانی دیں، کیونکہ وہ دل سے جو ہے وہ مومن نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں بھی اللہ نے ان کے بھید کھول کے رکھ دیے، اور وہ آیت ہے، سورت ہے وہ الاحزاب۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد یعلم اللہ الموقین منکم وقائلین موقین منکم وقائلین لاخوانہم ہلما علینا۔ آگے تک یہ آیت ہے جس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان منافقین کو خوب جانتا ہے جو راہ حق کے بارے میں رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، اور انہیں بھی جانتا ہے جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اس پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ یہ لوگ لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو مجبوراً، اور بہت تھوڑا سا دکھاوے کے لیے، اور وہ لوگ تمہارا کسی کام میں دل کھول کر ساتھ نہیں دیتے، اور دشمن کی طرف سے اگر کوئی خوف یا خطرہ پیش آ جائے تو آپ کی طرف اس طرح دیدے پھیر پھیر کر دیکھتے ہیں جیسے کسی پر نزع کی حالت میں غشی طاری ہو جائے، وہی بات موت کی حالت میں۔ اور جب خوف اور خطرے کا وقت گزر جاتا ہے تو یہی لوگ فتح و بصیرت کے بعد کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ شریک جنگ تھے، ہمارا حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس ترجمے میں کہ یہ ہرگز مومن نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال اکارت تو ضائع کر دیے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کے قانون کے مطابق ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں بلکہ بالکل آسان ہے۔ وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے ان کو ظاہر کر دینا بہت آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آیت جو ہم نے پڑھی ہے آج، اس کا جو ہے وہ آپ کو میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ایک ترجمے کے ساتھ خلاصہ سا بتا دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ او کسیبن، یعنی یہ اس بارش، زوردار جب بارش ہوتی ہے من السمائی، آسمان سے، یہ جو زوردار بارش ہے یہ اسلام ہے۔ یعنی جب اسلام جو ہے وہ اس کے اندر داخل ہونا پڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فی ہی ظلماتن، تو اس میں ظاہر ہے اندھیرے ہوتے ہیں، ورعدن و برق، اور بجلی اور گرج یعنی مصیبتیں ہوتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ظلمتوں سے ٹکرانا پڑتا ہے۔ تو یہ اسلام جو ہے وہ اس بارش کی طرح ہے کہ جس کے اندر یہ سب کچھ پھر ہوتا ہے اور برداشت کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں کہ جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور یہ وقت آتا ہے مصیبت کا، بجلی کا، کڑک کا، قربانیوں کا، تو یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، کس سے؟ ومن سوائی کی ہزار الموت، بجلی کی کڑکوں سے بچنے کے لیے، یعنی ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے، موت کے ڈر سے وہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، مطلب انسنی کرتے ہیں اور جہاد میں نہیں جاتے، بہانے بناتے ہیں اور اس کے بعد اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں، کوئی اپنی بیماری کا بہانہ، کوئی بیوی کی بیماری کا بہانہ، کوئی بچوں کی، اس طرح کر کے وہ اس خوف سے
کہ اسلام میں قربانی کا وقت آ گیا ہے تو اب وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، جب چاہے پیچھے ہٹ گئے، جب چاہے آگے بڑھ گئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جیت کے آتے ہیں تو پھر یہ آ جاتے ہیں اور اس کے بعد اپنی جو ہے وہ تعریفیں کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہی تھے لیکن ہم مجبوریوں کی وجہ سے نہیں جا سکے، اور اصل میں یہ موت کے ڈر سے نہیں جا سکے۔ اللہ ان کی تمام چیزوں کو، ان کی منافقت کو جانتا ہے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ جو ہے وہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ اپنی آیتوں کے ذریعے بھی ان کے کفر کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔